ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ میں لگی آگ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ 150 کلومیٹر سے زیادہ کا ایریا آگ میں جل کر خاکستر ہو چکا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے یہ آگ کا شہر ہے، جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے نئے صدر ٹرمپ کا جو منصوبہ تھا، ان کا جو ارمان تھا، وہ خاک میں مل گیا ہے۔ امریکی صدر 20 جنوری کو حلف لینے والے تھے اور ٹرمپ نے دھمکی بھی دی تھی حماس کو، فلسطین کی انتظامیہ کو، عرب ممالک کو، کہ اگر 20 جنوری سے پہلے تمام ہوسٹیج کو ریلیز نہیں کیا گیا تو وہ غزہ پٹی کو، فلسطین کے دوسرے علاقوں کو جہنم میں تبدیل کر دیں گے۔ لیکن آج خود ٹرمپ کا جو اپنا شہر ہے، اپنا ملک ہے، اور لاس اینجلس جو وہاں کا سب سے مالدار اہم شہر مانا جاتا ہے، جہنم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ٹرمپ نے سوچا تھا کہ ان پر لگاتار پابندیاں لگائی گئی، ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا، ان کو چناؤ لڑنے سے روکا گیا۔ ان سب کے باوجود ٹرمپ نے جیت حاصل کر لی تو ٹرمپ کا منصوبہ تھا کہ پوری شان و شوکت کے ساتھ حلف لیں گے اور ایک نئے دجالی دور کا آغاز کریں گے۔ لیکن 5 دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک امریکہ میں جو آگ لگی ہے لاس اینجلس میں، اس آگ کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے۔ اگلے ایک ہفتہ سے زیادہ دنوں تک بھی اس آگ پر قابو پانا مشکل بتایا جا رہا ہے اور ٹرمپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے لگاتار ٹویٹ کرنا شروع کر دیا، بائیڈن انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا۔ جو کیلیفورنیا کے گورنر ہے، ان پر بھی ٹرمپ کی طرف سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ سارے نکمے ہیں، امریکہ کی ریاست نکمی ہے، ہمارے تمام ذمہ داران نکمے ہیں جو آگ پر قابو نہیں پا رہے ہیں، آگ بجھانے کو ناکام ہے۔ 20 جنوری کو انہیں حلف لینا ہے اور کیسے سب ممکن ہو پائے گا؟ لاس اینجلس جو امریکہ کا شہر ہے، وہ امریکہ کا دوسرا سب سے اہم شہر مانا جاتا ہے۔ پیسہ کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے امریکہ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ امریکہ ایک بڑا ملک ہے جس کو کہا جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور وہاں 50 ریاستیں ہیں، اور جو امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں، ہر ایک ریاست بہت اہم ہے، لیکن 50 ریاستوں میں سب سے اہم ریاست کیلیفورنیا مانی جاتی ہے، اور کیلیفورنیا کا جو شہر ہے لاس اینجلس، وہ کیلیفورنیا کا سب سے بڑا شہر ہے، اور نیو یارک کے بعد لاس اینجلس امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے۔ زیادہ تر مالدار لوگ، بزنس مین لوگ، جو اداکار لوگ ہیں، وہ اسی شہر میں رہتے ہیں۔ لاس اینجلس میں جو گھر ہوتے ہیں وہ دنیا کے مہنگے گھر بنائے جاتے ہیں، وہاں جو ٹاورز ہے وہ دنیا کے مہنگے ٹاور ہے۔ لاس اینجلس کی جو بندرگاہ ہے وہ دنیا کی اہم ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے، وہاں کا جو بیچ ہے وہ بھی دنیا کی اہم بیچوں میں سے ایک ہے۔ اور امریکہ کی جو معیشت ہے وہ $20 ٹریلین کی معیشت ہے کل، اور $20 ٹریلین میں اکیلے $5 ٹریلین کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ لاس اینجلس ہوتا ہے، اور 15 ٹریلین پورے امریکہ سے آتا ہے۔ تو اس طرح آپ لاس اینجلس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تقریباً 40 لاکھ کی ٹوٹل آبادی ہے اور 400 کلومیٹر کے رقبے پر یہ پورا پھیلا ہوا شہر ہے، اور اس شہر کا اب 150 کلومیٹر کا ایریا جل کر خاک ہو چکا ہے۔ وہاں جنگل میں آگ لگتی ہے 9 جنوری کو، اور آگ کی جو رفتار ہے بڑھتے ہوئے شہر تک پہنچ جاتی ہے، اور پورا کا پورا شہر اب آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ 5-6 طرح کی وہاں آگ لگی ہوئی ہے، ہیلی کاپٹر سے پانی کی برسات کی جا رہی ہے، لگاتار فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موجود ہے، لیکن ابھی تک اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ CNN کی رپورٹ ہے، BBC کی رپورٹ ہے، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ اگلے ہفتہ میں اس آگ کی رفتار اور بڑھنے والی ہے، امریکہ میں مزید تباہی آئے گی، اور ابھی تک اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ تقریباً 40,000 ایکڑ کا جو رقبہ ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے، جو 150 کلومیٹر سے زیادہ کا رقبہ ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ غزہ پٹی کو جہنم بنا کر رکھ دیں گے، یا جہنم بنا دیا ہے غزہ پٹی کو۔ اسرائیل نے جتنا حملہ کیا ہے، غزہ پٹی کا جو ایریا ہے وہ 40 سے 42 کلومیٹر کا علاقہ ہے۔ اسرائیل کو لگاتار امریکہ نے ہتھیار دیا، اس کو سپورٹ کیا، پیسوں سے اس کی مدد کی، اور اسی کی وجہ سے اسرائیل لگاتار غزہ پٹی پر حملہ کرتا رہا، وہاں کی 24 لاکھ آبادی کو اس نے بے گھر کر دیا۔ لیکن آج اس کے نتیجے میں خود جو لاس اینجلس ہے وہاں کے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، اور جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد اب تک بے گھر ہو چکے ہیں، 12,000 مکانات جل چکے ہیں۔ آپ ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ لاس اینجلس کے جو آسمان چھوتے ٹاورز ہیں، جو مکانات ہیں، جو عمارتیں ہیں، وہ سب زمین بوس ہو چکی ہے، وہ سب کے سب منہدم ہو چکی ہے۔ لوگوں کا مہنگا گھر جل چکا ہے، کسی کا گھر اس میں $3 ارب کا ہے، کسی کا $5 ارب
ڈالر کا ہے، کسی کا 2 ارب ڈالر کا ہے۔ اتنا مہنگا مہنگا گھر سبھی کا جل کر خاک ہو چکا ہے۔ امریکہ کی مشہور کمپنی میکڈی ڈونلڈ کے جو ہیڈ کوارٹرز تھے، اس کے جو ریسٹورنٹ تھے، وہ بھی لاس اینجلس میں تھے اور وہ بھی جل کر خاک ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت مشہور امریکی اداکار ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اور اس اداکار کا نام ہے جیمس ووڈ۔ یہ ہالی ووڈ کا اداکار ہے اور اس نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ لکھ کر کے غزہ پٹی میں جاری اسرائیلی جینوسائیڈ کو سپورٹ کیا تھا۔ اس نے بنجامن نتنیاہو کو مبارکباد دی تھی اور کہا تھا تم غزہ پٹی پر اسی طرح حملہ جاری رکھو، فلسطینیوں کا قتل عام کرتے رہو، سیز فائر نہیں ہونی چاہیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آج اس مردود کا بھی گھر جل گیا اور گھر جل جانے کے بعد ہالی ووڈ کا یہ اداکار جیمس ووڈ رو رہا ہے کہ میرا گھر جل چکا۔ اور ایسے دسیوں اداکار ہیں، دسیوں سیلیبریٹیز ہیں جن سب کے گھروں کو آگ لگ گئی ہے۔ آگ کی جو رفتار ہے وہاں وہ 60 سے 100 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی جس میں دیکھا گیا کہ ایک شخص ایک خاتون کے پرس کو چھینتا ہے اور اس کے پرس میں وہ پانی بھر کر لاتا ہے تاکہ آگ کو بجھا سکے۔ اندازہ لگائیے کہ ہیلی کاپٹر سے پانی کی برسات کی جا رہی ہے، گاڑیوں سے پانی کی برسات کی جا رہی ہے اور ابھی تک آگ پر ذرہ برابر بھی قابو نہیں پایا جا سکا بلکہ اس کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسے میں ایک شخص ایک خاتون کے پرس میں پانی بھر کر لاتا ہے اور آگ بجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کی ذہنی کیفیت کو سمجھا جا سکتا ہے، ان کی جو نفسیات ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ کتنے زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور امریکہ کا ہر شخص اس سے پریشان ہے کہ لاس اینجلس جیسا شہر اس آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور امریکہ کا جو سسٹم ہے وہ اس آگ کو بجھانے میں ناکام ہے۔ کینیڈا سے اس کی مدد ہو رہی ہے، میکسیکو سے مدد ہو رہی ہے، آس پاس کے جو ممالک ہیں ان سب نے اپنے فائٹر پلین کو بھیجا ہے، اپنے جہازوں کو بھیجا ہے، اپنی ریسکیو ٹیم کو بھیجا آگ بجھانے کے لیے، لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی جو دوسری ریاستیں ہیں ان سب نے بھی اپنے پورے سسٹم کو یہاں بھیج دیا ہے، اس کے باوجود یہ سب لوگ آگ پر قابو پانے میں ناکام ہیں۔ عرب سوشل میڈیا پر لوگ یہی لکھ رہے ہیں کہ یہ آگ نہیں ہے بلکہ یہ عذاب الہی ہے، قہر ہے، کیونکہ امریکہ طاقت کے نشے میں مبتلا تھا، امریکہ طاقت کے غرور میں آ چکا تھا۔ امریکہ کو لگ رہا تھا کہ صرف وہ پوری دنیا کو ایٹم بموں سے تباہ کر سکتا ہے، ہتھیار سے تباہ کر سکتا ہے، پیسوں سے تباہ کر سکتا ہے یا دوسرے ذرائع کا استعمال کر کے وہ دنیا کو تباہ کر سکتا ہے، اور اس کا کوئی بال بیکا کرنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی اس پر حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ امریکہ چاہے تو روس پر حملہ کر سکتا ہے اور یوکرین کے ذریعے روس کو جنگ میں ڈھکیل سکتا ہے، امریکہ چاہے تو فلسطین کی ریاست کو ختم کر کے اسرائیل بنا سکتا ہے اور فلسطین کا جو بچا کچھ ایریا ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ امریکہ کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ عراق جیسی حکومت کو، عراق جیسے ملک کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، وہ لیبیا کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، وہ دنیا کے دوسرے ملکوں کو پریشان کر سکتا ہے، وہ ہیروشیما پر بم گرا سکتا ہے، وہ چین کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی چھونے والا نہیں ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ امریکہ کو لگ رہا تھا کہ وہ کینیڈا جیسی ریاست کو امریکہ کا حصہ بنا سکتا ہے، کینیڈا کی خود مختاری اور سالمیت کو، اس کی ایک آزاد ریاست کی حیثیت کو ختم کر سکتا ہے۔ امریکہ کو اب تک یہی گمان تھا، اب تک یہی تصور تھا اور لگ رہا تھا کہ اس کا ذرہ برابر نقصان نہیں ہونے والا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے سپر پاور ہے، لیکن آج وہی امریکہ آگ کی چپیٹ میں ہے، لپیٹ میں ہے اور وہ خود اس آگ پر قابو پانے میں ناکام ہے۔ 12,000 سے زیادہ مکانات جل کر خاک ہو چکے ہیں، 150 کلومیٹر سے زیادہ کا ایریا آگ کی لپیٹ میں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کبھی کوئی قوم یہاں پر بستی تھی جس پر عذاب الہی کا نزول ہوا تھا، جیسے تاریخ میں ہے اور آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو جب وہاں سے گزرے تو اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہاں سے جلدی سے گزرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا ایسا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم لوط کو جو عذاب آیا تھا آگ کا وہ اسی خطہ میں آیا تھا۔ قوم لوط نے لگاتار سرکشی کی، بغاوت کی، نافرمانی کی، حضرت صالح علیہ السلام ان کو لگاتار نصیحت کرتے رہے، اس کے باوجود وہ جو قوم لوط ہے وہ نہیں مانی، سرکشی کرتی رہی۔ تب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر آگ کا عذاب نازل فرمایا اور پہاڑوں سے آگ کی برسات ہوئی، جنگلوں سے آگ کی برسات ہوئی اور قوم لوط ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئی۔ تو جب طویل عرصے کے بعد کتنے ہزار سال گزر چکے ہوں گے، اللہ کے نبی گزر رہے تھے تو وہاں سے آپ نے فرمایا تیزی سے گزرو کیونکہ ابھی تک اس عذاب کا اثر اس علاقہ پر باقی ہے۔
تو جو عذاب قوموں پر آتا ہے اس کے اثرات ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور امریکہ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک طرح کا عذاب ہے، ایک طرح کا قہر ہے، کیونکہ امریکہ کی جو انتظامیہ ہیں اس پر قابو پانے میں ناکام ہے، اور اس کی بھرپائی میں امریکہ کو برسوں برس لگ جائیں گے۔ اب تک امریکہ صرف دوسروں کی مدد کرتا تھا اور اس کو لگتا تھا کہ کوئی اور اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ خود بہت پاورفل ہے، ہر طرح کی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، لیکن آج دنیا کے دوسرے ممالک بھی اس کو مدد بھیج رہے ہیں، اس کے لیے ریسکیو آپریشن کی ٹیم بھیج رہے ہیں، ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ خود امریکی جو صدر ہے وہ پریشان ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پریشانی تو اتنی بڑھ چکی ہے کہ 20 جنوری کو کس حالت میں وہ حلف لیں گے، کس طرح ان کا شبد گرہن ہوگا، یہ کہنا مشکل ہے۔ اور ایک دنیا نے نئے انجام کو دیکھا ہے، نئے دور کو دیکھا ہے، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اصل سپر پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک اور بات سامنے آئی کہ پانی کی جو سطح ہے وہ وہاں پر کم ہو چکی ہے، اتنا پانی اب وہاں پر نہیں آگ لگنے کی وجہ سے کہ جس سے بجھایا جا سکے، سمندر سے پانی لانا مشکل ہو رہا ہے، جو گیس کی پائپ لائن ہے اس کو کاٹا جا رہا ہے۔ جس دن وہاں آگ لگی تھی 9 اور 10 جنوری کو، تو اس دن سڑکوں پر لوگ اپنی گاڑیوں کو بند کر کے وہاں سے بھاگ رہے تھے، گاڑیوں کی وجہ سے پورا ٹریفک لگ گیا، اور جب فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو آگ بجھانے کے لیے پہنچنا تھا تو تمام مہنگی گاڑی کو بلڈوزر سے توڑا گیا، اس طرح گاڑیوں کو تباہ و برباد کر کے کنارے کیا گیا، روڈ کو صاف کیا گیا، کیونکہ لوگ ہڑبڑی میں تھے، پریشان تھے اور سوچ رہے تھے وہ کیا لے کر بھاگے۔ تو کسی نے اپنے زیور کو لے کر بھاگا، کوئی ضروری پیسہ لے کر وہاں سے بھاگتا ہے، کوئی اور سامان لے کر بھاگتا ہے، بقیہ تمام کا تمام سامان لوگ اپنے گھروں میں چھوڑ جاتے ہیں، اپنی گاڑیوں کو چھوڑ جاتے ہیں، اور پورا کا پورا گھر شہر جل کر خاکستر ہو گیا۔ اور یہ جو آگ ہے لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کب تک یہ آگ رک سکتی ہے، اور یہ جو کچھ ہے یہ کیوں اور کس وجہ سے سب ہو رہا ہے؟ اپنی رائے ضرور لکھیں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔